بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین صدق اللہ العظیم۔ علماء کرام سے اور اساتذہ کرام سے کچھ کہنے کو کسی بھی طرح دل آمادہ نہیں ہوتا۔ آپ کے حضرات کا حکم ہے تو اس کو ایک مذاکرہ سمجھ کے ہی میں کچھ عرض کر رہا ہوں، اور مذاکرے میں یہ نہیں ہے کہ ایک ذکر کرنے والا ہو، بلکہ یہ باب مفاعلہ سے ہے، ذاکر یذاکر مذاکرۃ، کہ آپس میں ذکر کرنا، اس میں جانبین کی طرف سے گفت و شنید کا سلسلہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے یعنی کہ اللہ نے اس گئے گزرے دور میں اور ان حالات میں اللہ نے ہمیں اس خدمت کی توفیق دی ہے۔ آج کل صورتحال یہ ہے کہ ہر آدمی اپنا کام کر رہا ہے، اور ان لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنا نہیں اللہ کا کام کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے، میں ابھی بھی غالباً ذکر کیا ہے پہلے کہ نہیں کیا، میرے ذہن میں نہیں، کہ میں پڑھ رہا تھا کہ ایک صاحب نے فرمایا کہ جو حضرات علم کا کام کرتے ہیں، اگر وہ زیادہ عبادات ریاضات نہ کریں، بس نیت ٹھیک کر لیں، تو یہ ان کے لیے بہت کچھ ہے۔ حقیقت یہ ہے، آج ہر جگہ فراوانی ہے مال کی، تنخواہوں کی، یہاں کیا کچھ ہے، لیکن خواہش ہوتی ہے ہمارے فضلاء کی ماشاءاللہ جو ہم نے پڑھا ہے اور ہم نے پڑھانا ہے، تو ان کے پیش نظر یہ نہیں ہے کہ ہم نے کچھ مال جمع کرنا ہے۔ بیچارہ مدرس آدمی، امام خطیب آدمی، اس کا گزارا ہو جائے بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ اس زمانے میں گویا کہ اپنی صلاحیتوں کو وقف کرنا یہ معمولی کام نہیں۔ ہمارے ناظم اعلیٰ صاحب ہیں قاری حنیف صاحب دامت برکاتہم جلندری، انہوں نے واقعہ سنایا ہمیں خود، اور یقین کریں اس واقعے سے مجھے خود بہت فائدہ ہوا۔ وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت قاری رحیم بخش صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے، جو اس وقت محتمم تھے ان کے والد صاحب مولانا شریف محمد شریف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، ان سے کہا کہ حضرت میری تنخواہ بڑھا دیں، خرچہ زیادہ ہے، بچے زیادہ ہیں، گزارا نہیں ہوتا، اور کہا سال کے درمیان میں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح تنخواہیں بڑھانا کسی کے کہنے پر بڑا مشکل ہوتا ہے، سب کی بڑھانی پڑتی ہیں، ایک کی بڑھائیں باقی کی نہ بڑھائیں تو مشکل ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا حضرت اب سال کا درمیان ہے، مشکل ہے۔ وہ پھر کہتے ہیں تنخواہ بڑھا دیں، نہیں گزارا ہو رہا، حضرت مشکل ہے، نہیں بڑھا سکتے۔ بس یہ بات چل رہی ہے، کسی کو معلوم ہوا، کسی تیسرے آدمی کو، تو اس نے قاری صاحب سے کہا کہ حضرت آپ تنخواہ بڑھوانا چاہتے ہیں تو آپ کیوں ان کو بار بار کہہ رہے ہیں؟ آپ درسگاہ میں آنا چھوڑ دیں، درسگاہ میں نہیں آئیں گے، ایک دن دو دن خود تنخواہ اپنا بڑھائیں گے وہ لوگ آپ کی۔ تو قاری صاحب نے جواب دیا، وہ جواب ہم سب کو اپنے دل پہ محفوظ رکھنا ہے۔ تو قاری صاحب نے کہا دیکھو بھائی، میرے دو معاملے ہیں، ایک میرا اور میرے محتمم کا معاملہ، اور دوسرا میرا اور میری درسگاہ کا معاملہ۔ جو میرا اور میری درسگاہ کا معاملہ ہے یہ اصل میں میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے۔ میں اپنے اس معاملے کی وجہ سے جو میرا محتمم کے ساتھ ہے، میں اس معاملے کو خراب نہیں کرنا چاہتا جو میرا میرے اللہ کے ساتھ ہے۔ تو اگر یہ ذہن بن جائے تو پھر سارا مسئلہ حل ہو جائے، پھر مشکلات نہ ہو۔ وہ کیفی نے کہا تھا نا، میں نے خود ہی بنائے ہیں غموں کے پیکر، میرے مولا نے تو ہر غم سے بچا رکھا ہے۔ یہ ہم خود ہی بنا لیتے ہیں اور خود ہی پریشان ہو جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے، یہ جو دعا ہے، نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها كما سمع، یہ آج بھی ہے۔ اگر آج ہم صحیح معنی میں اس کا مصداق بنیں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مصداق بنیں گے، اللہ ایسا توکل عطا کرتا ہے اور ایسی دل کی بہار دیتا ہے کہ لاکھوں والے اتنے مطمئن نہیں ہوتے، یہ ہزاروں والے مطمئن ہو جاتے ہیں۔
ان کی ٹینشن ہی ختم نہیں، تو ہماری کیا ٹینشن ہے بھائی؟ بتائیے ہماری کیا ٹینشن ہے جی؟ کوئی ٹینشن نہیں، ہمیں دال مل جائے وہ کھا لیں گے، مرغا مل جائے وہ کھا لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹینشن بندہ خود بناتا ہے، اللہ کی طرف نہیں ہوتی۔ اور الحمدللہ جتنی اصل چیز تو دل کا سکون ہوتا ہے، وگرنہ پیسوں کے گننے سے کیا ہوتا ہے؟ عام لوگ خوش ہوتے ہیں، اتنا ہو گیا۔ کھانا کیا ہے؟ وہی 2 روٹی۔ سونا کہاں ہے؟ وہی 3x6 کی چارپائی پر، 4x6 کی چارپائی پر۔ پہننا کیا ہے؟ 6 گز کا سوٹ۔ اور پھر کیا ہے؟ تیرے پاس کروڑوں ہیں، اربوں ہیں، کھربوں ہیں، وہ کس کام کے ہیں؟ تو تیرے کام نہیں آئیں گے۔ تو یہ اگر ہم اس صحیح معنی میں اس رستے پہ چلے تو یقین کریں اللہ تعالیٰ کام میں ایسا مزہ دیتا ہے کہ آدمی کا وہ جو ایک بشاشت ہے اور جو کام کی لذت ہے وہ ختم نہیں ہوتی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر کیا بات تھی؟ مکے کی تپتی ہوئی صحرا ہے اور وہ ان کے سینے پہ بھاری بھرکم پتھر رکھا جا رہا ہے اور وہ احد احد کہہ رہے ہیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ ان کو احد احد کہنے میں ایسی لذت اور ایسا مزہ آ رہا تھا کہ وہ جو گرمی کی شدت تھی، پتھر کا وزن تھا، وہ مزہ اس پہ غالب آ رہا تھا۔ یہ امبالہ کے ہمارے سائیں توکل شاہ رحمہ اللہ تعالیٰ تھے، سنا ہوگا آپ نے، وہ کہتے تھے کہ بھائی جب میں کہتا ہوں اللہ تو میرا منہ میٹھا ہو جاتا ہے، اور کہتے اللہ کی قسم سچ مچ میٹھا ہو جاتا ہے۔ تو ہم تو یہی کر رہے ہیں جی۔ وہ ہمارے ساتھی تھا مولوی یونس چیمہ، اس کا ایک بھانجا تھا بڑا شرارتی، ہم جب پڑھتے تھے وہ شرارتی تھا، اس نے اس کو حفظ میں داخل کروایا۔ وہ تھوڑی تھوڑی بات درسگاہ سے باہر آ جائے اٹھ کے کسی بہانے سے، تو وہ کہ یار تو اندر پڑھ رہا کیوں نہیں، کیوں باہر آنا ہے؟ اور کہتا ماما کی اندر بال امبائی کے ہی جانا، اور میں کی کرا اندر بال امبا، میرا سبق بال امباتے ہے، میں بال امبائی کی جانا کتنی باری کما بس۔ تو ہمارے پاس اور کیا ہے؟ یہی ہم نے پڑھانا ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کے رسول کا کلام ہے، اور کیا ہے؟ تو یقین کریں اتنی اس کی لذت ہے کہ، اور پھر اگر آدمی کی نظر اللہ پر ہو اور اس کے جو اخروی فضائل ہیں اس پر ہو تو آدمی کی جو بشاشت ہے اور وہ خوشی ہے وہ ختم نہیں ہوتی۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ شیطان کا حملہ تو بہرحال ہوتا ہے اور پوری قوت کے ساتھ ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ ہم میں سے کوئی مت سمجھے کوئی سفید ریش ہے، کوئی شیخ الحدیث ہے، کوئی شیخ الاسلام ہے، کچھ بھی ہے، وہ مت سمجھے کہ میں شیطانی حملوں سے بچ گیا ہوں۔ جتنا شیطان دین کا کام کرنے والوں کے پیچھے ہوتا ہے اتنا شیطان دوسروں کے پیچھے نہیں ہوتا۔ اور حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ مولوی کا شیطان بھی مولوی ہوتا ہے۔ ہر کس کے ساتھ شیطان ہے نا، ہر آدمی کے ساتھ ہے، تو وہ اس کو پتہ ہے مولوی کے شیطان کے مولوی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ مجھے مولوی سے کیا گناہ کروانا ہے۔ وہ آپ سے داڑھی شیو نہیں کروائے گا، وہ آپ سے پینٹ شرٹ نہیں پہنوائے گا، وہ آپ سے گانا ناچ نہیں کروائے گا، وہ آپ سے جو گناہ کروا سکتا ہے وہ کروائے گا۔ وہ سب سے پہلے آپ کی نیت میں فضول ڈالے گا، آپ کی ساری محنت ضائع چلی جائے گی۔ اب ایک عالم آئے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں، نہیں سنا ہوا کہ کتنے لوگوں کو بلا حساب جنت میں جانا ہے، اللہ بچائے اللہ بچائے، اس طرح کتنے لوگوں کو بغیر حساب کے جہنم میں جانا ہے۔ اس میں کو کیا ہوگا؟ مولوی بھی ہوگا، عالم اور قاری بھی ہوگا۔ تو نے کیا کیا؟ تعلمت القرآن وعلمت، تعلمت العلم وعلمت، یہ کہے گا اللہ۔ فرمائیں گے کہ کذبت تعلمت العلم لیقال انک عالم، بس تیرے ذہن میں یہ تھا مجھے القابات سے نوازا جائے۔ یہ شیطان کی طرف سے دل میں بات آ جاتی ہے۔ کوئی مجھے مولوی کہتا مجھے غصہ آ جاتا، کوئی مجھے مفتی صاحب کہتا، حضرت صاحب کہتا، میں خوش ہو جاتا۔ اس چیز نے اس عالم کی 40 سالہ محنت کو ختم کر دیا۔ اس طرف توجہ ہی نہ ہو۔ اور حضرت نانوتوی نے غالباً لکھا تھا حضرت حاجی صاحب کو، بڑی عجیب بات ہے ہاں جی، وہ لکھتے تھے کہ اپنے 3 حالات لکھے، ان میں سے ایک تو یہ لکھا کہ میرے لیے عبادات ایسی ہو گئی ہیں جیسے کہ مرغوبات ہوتی ہیں ہاں جی، اور دوسرا یہ لکھا کہ حضرت اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ میرے لیے میرا مادح اور میرا ذام برابر ہے، یعنی مجھ پر کسی کی تعریف کا اثر نہیں اور نہ کسی کی مذمت کا اثر ہے۔
یہ مقام مل جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آدمی بالکل اخلاص کے اعلیٰ مقام پہ پہنچ چکا ہے۔ تو شیطان کا پہلا حملہ وہ ہماری نیتوں پہ ہوتا ہے، وہ ہماری نیتوں کو خراب کرتا ہے اور ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ پھر ہمارے مدارس میں غیبتوں کا عام رواج ہوتا ہے، تو فارغ وقت میں وہ یہی سلسلہ ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ الا من رحمہ اللہ۔ شیطان کرواتا ہے، وہ نہیں چاہتا، وہ کہتا ہے کہ اتنی محنتیں کر رہے ہیں کیوں کریں، ان کے درجے کیوں بلند ہوں۔ وہ ایک لطیفہ مشہور ہے نا، ایک شخص کی جو بیوی تھی وہ جو ہے نا اس کے ساتھ سخت معاملہ کرتی تھی، تو ایک دن وہ گھر آیا تو بیوی بڑے اچھے اخلاق سے پیش آ رہی تھی، بہت اچھے اخلاق سے پیش آ رہی تھی۔ وہ بڑا حیران ہوا، آج کیا ہو گیا؟ کہتا کیا ہوا آج؟ کہتی ہے میں نے سنا ہے کہ جو آدمی اپنی بیوی کی سختی پہ صبر کرے گا اللہ اس کو جنت میں اعلیٰ مقام دے گا۔ تو میں نے کہا تو نے جنت جانا اپنے عمل سے جا، میری وجہ سے کیوں جاتا ہے؟ اپنے عمل سے میری وجہ سے کیوں جاتا ہے؟ اس لیے میں نے آج کے بعد تیرے سے سختی نہیں کرنی، اخلاق سے پیش آنا ہے تاکہ میرے وجہ سے تو جنت میں نہ جا۔ جی تو یہ وہ اس طرح سے ضائع کرتا ہے۔ تو یہ اور پھر اسی طرح سے بدنگاہی کا گناہ ہے، اس کو گناہ سمجھتے نہیں ہیں، اور حدیث پاک میں علماء نے فرمایا ہے کہ بدنگاہی کے گناہ سے جو نیکی کی لذت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ حدیث میں مشکات میں حدیث آپ نے پڑھی ہوگی، بلکہ پڑھائی بھی ہوگی، کہ جو آدمی کسی اپنی نگاہ کو بچا لے غلط جگہ پڑنے سے تو اللہ اس کے بدلے میں اس کو ایمان کی ایسی حلاوت دیتا ہے جس کو وہ محسوس کرتا ہے۔ آج کل یہ حلاوتیں محسوس کیوں نہیں ہوتی؟ لوگ کہتے ہیں اس کا وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی زبان کا ذائقہ خراب کیا ہوا ہے۔ یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ وہ جو ہے ہر آدمی کے دل میں ایک کھٹکا پیدا ہوتا ہے جی۔ تو جیسے آپ سے پوچھا گیا مل اسم، آپ نے فرمایا ما حاک فی صدرک وان افتاک الناس، گناہ کیا ہے؟ جو دل میں کھٹک جائے، اگرچہ مفتی فتویٰ دے جائز ہے لیکن دل میں کھٹکے، بس وہ گناہ ہے۔ اب میں طلبہ سے کہا کرتا ہوں کہ لوگ کہتے ہوں گے جی ہمیں تو کوئی کھٹکا آتا ہی نہیں ہے، اتنے تو لوگ روزانہ لاکھوں کی رشوتیں کماتے ہیں۔ اس وقت کی صورت حال یہ ہے بڑے بڑے محکموں کے افسر وہ یومیہ بنیاد پہ لاکھوں رشوتیں لے رہے ہوتے ہیں، پتہ ہے آپ کو، لیکن ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی ہے، میں طلبہ کو مثال دیتا ہوں، خود ساختہ مثال ہے، کہ مثال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کہیں دستک دے اور دستک پہ دروازہ کھلے تو پھر دستک دیتا ہے، وہ کل بھی دے گا پرسوں بھی دے، ایک دروازہ وہ کھلتا ہی نہیں ہے وہ دستک دینا چھوڑ دے گا۔ جی وہ ایک آدمی تھا نا، وہ اس کا گھر تھا 7ویں منزل پہ، کسی فقیر نے بیل بجا دی، وہ بیچارہ آدمی آیا نیچے سیڑھیاں اتر کے، جب آیا تو کہتا ہاں جی کہ جی اللہ کے نام پہ دو فقیر ہوں، کہ آ جاؤ، لے گئے اوپر، جب وہاں پر جا کر جاؤ معاف کرو، جاؤ معاف کرو۔ تو ایک کھٹکا آتا ہے پہلے، جب آدمی سنی انسنی کر دیتا ہے تو ایسا ایسا وہ کھٹکانا بند ہو جاتا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کھٹکا آتا ہے، ہر ایک کے دل میں آتا ہے۔ جو اس نے پہلی مرتبہ رشوت لی ہے اس کے دل میں کھٹکا پوچھیں آیا ہوگا، جس نے پہلی مرتبہ چور نے چوری کی ہے اس کے دل میں کھٹکا آیا ہوگا، جس زانی نے پہلی مرتبہ زنا کیا ہے اس کے دل میں کھٹکا آیا ہوگا، دوسری مرتبہ بھی آیا ہوگا، تیسری مرتبہ بھی آیا ہوگا، پھر گناہ کرتے کرتے اس کا دل سیاہ ہو گیا، بالآخر وہ کھٹکا آنا بند ہو گیا۔ تو جو کھٹکا نہیں آتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے کان بہرے ہو گئے ہیں، ہمارے دلوں پہ مہر لگ گئی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے، اس میں بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر اللہ ہمیں توفیق دے، موقع دے، تو ہم اپنے دن بھر کے اعمال کا محاسبہ کریں، شام کو جس وقت مناسب ہو جی دیکھیں سرسی طور پر آج دن کیسے گزرا ہے، جی دن کیسے گزرا ہے، اچھائیاں کیا ہیں، برائیاں کیا ہیں، نیکیاں کیا ہیں جی، تو اس سے بھی بہت فائدہ ہوگا۔ اور پھر ہمارا جو معاملہ ہے یہ
درسگاہ کا معاملہ اگر اللہ کے ساتھ ہو اور تنخواہ کا معاملہ محتمی کے ساتھ ہو تو یہ بڑا پرسرور ہے۔ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں واقعہ سنایا سفر میں، بڑے ہنستے بھی تھے۔ کہتے ہیں کہ دیوبند میں محلے کے لوگ آئے، کہا حضرت دیوبند کے مفتیم صاحب کے پاس کہ ہمیں اپنے محلے کے لیے کوئی امام چاہیے، جیسے ہوتا ہے آج کل بھی طلباء ہوتے ہیں، امام ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک طالب علم کو مقرر کر دیا کہ تم جو ہے نا ان کی امامت کراؤ، اور 1 روپیہ اس زمانے میں تنخواہ مقرر ہوئی، 1 روپیہ۔ 1 مہینے کے بعد وہ لوگ دوبارہ آئے اس کی شکایت لے کے، کہا حضرت یہ طالب علم ہے آپ کا، یہ بغیر وضو کے سے نماز پڑھاتا ہے۔ بڑا افسوس ہوا، اس کو بلا لیا، بھئی یہ کیا کرتے ہو؟ اس کے بعد بات یہ ہے مجھے دیتے ہیں 1 روپیہ، اب 1 روپے میں مجھے صفائی بھی کرنی ہے، جھاڑو بھی دینا ہے، مجھے اذان بھی دینی ہے، نماز بھی پڑھانی ہے، اب 1 روپے میں میں وضو بھی کروں؟ جی، تو یہ مطلب ہے کہ اگر ہم یہ ضرب جمع اور تقسیم کا معاملہ کریں گے تو پھر ہم پیچھے ہٹ جائیں گے۔ ہم نے دیکھا ہے، یقین کیجئے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ بعض لوگوں نے یہ حساب کیا ہے اور پھر اللہ نے ان کو اس سے محروم کر دیا، جاؤ چلے جاؤ ادھر ہی۔ تو یہ تو اللہ سے معاملہ ہے۔ باقی یہ میرا مطلب نہیں ہے کہ محتمیوں کو چاہیے کہ خیال نہ کریں، ان کی ذمہ داری ہے، لیکن ہماری جو نظر ہے وہ اس پر نہ ہو۔ ہم اپنی ضرورت رکھ دیں، لیکن اس کے بعد ہم اور یقین مانیے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور آپ میں سے بھی میرا یقین ہے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے نصرت خداوندی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ دروازے کھولتا ہے، اور تھوڑا سا ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے مگر وہ ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اس نے حضرت اسماعیل کے گلے پہ چھری رکھوائی، چلائی تو نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈلوایا، جلایا تو نہیں۔ حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل کو جنگل بیابان میں چھڑوا دیا، ضائع نہیں ہونے دیا۔ وہ تھوڑی سی قربانی مانگتا ہے، بس پھر وہ قربان نہیں کرتا۔ تو تھوڑے سے حالات آئیں ہم پر تو ہم اس کو وہ کریں۔ اب ہم میں اور ہمارے حضرات کابرین میں یقین کریں زمانے کا اتنا بودھ نہیں ہے، لیکن یہ کہ حالات و واقعات کا، خیالات کا بہت فرق ہے۔ شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے ہمیں سنایا، کتاب میں بھی ہوگا جو ان کے ہیں اکابر علماء دیوبند کیا تھے۔ ان کے پاس ایک آدمی آیا کہ جی شیخ الہند سے ملنا ہے، خود ان سے کہہ رہا ہے، بولے اچھا آئیے ملاتے ہیں۔ اس کو بٹھایا، گرمی کا موسم تھا، پانی پلایا، پنکھا جھولنے لگ گئے، پھر کھانا لے آئے، کھانا کھلایا کہ آرام کر لو۔ وہ ناراض ہو گیا، یار تم کیا چیز ہو، میں یہاں پانی پینے آیا ہوں، میں یہاں کھانا کھانے آیا ہوں، میں آرام کرنے آیا ہوں، تم کیوں نہیں ملا تم نے شیخ الہند سے؟ کہنے لگے بھائی یہاں شیخ الہند کوئی نہیں ہے، محمود بندہ کا نام ہے۔ ہمارے تو بڑا ہی ختم نہیں ہوتا۔ اس بادشاہ شیخ کے حالات دیکھ لیں، ان لوگوں نے کس طرح سے تھوڑے سے پہ قناعت کی، یقین کریں۔ اب حالات تو پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ہی کر دے۔ اللہ تعالیٰ تو دیکھتا ہے اس بندے کے جذبے کو، بس محنتیں کتنی کر رہا ہے وہ بھی دیکھتا ہے، لیکن وہ بعد میں جذبہ کیا ہے، کیوں کر رہا ہے یہ۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اور شیطان ہمارے پیچھے رہے گا، نہیں بچ سکتے اس سے۔ ہم یہ سمجھیں اب ہم نے اتنی بار بخاری پڑھا لی ہے، اتنا سال ہو گئے قرآن پڑھاتے پڑھاتے، ہم اتنا عرصہ ہو گیا مدرس بنتے بنتے، اب ہم نے سال سے تکبیر ہوا نہیں چھوڑی ہے، اب شیطان ہٹ گیا ہے، وہ تو اور پیچھے آ گیا ہے، وہ کر سکتا ہے پیچھے۔ تو اس واسطے ہمیں جو ہے نا یقین کیجیے یہ ان طلباء کا مستقبل ہم پہ موقوف ہے، اور طلباء اپنے استاد کو کاپی کرتے ہیں بلا اختیار۔ تو میں طلباء اساتذہ سے کہتا ہوں، خود بھی اس کا محتاج ہوں سب سے زیادہ، ایک ہوتی ہے زبانی دعوت اور ایک ہوتی ہے عملی دعوت۔ جو اثر ہے وہ عملی دعوت، اور اللہ کا ہر نبی داعی تھا، ان کی دعوت زبانی بھی تھی اور ان کی دعوت عملی بھی تھی۔ اب قرآن شریف میں پڑھیں، شعیب علیہ السلام کہہ رہے ہیں، صالح علیہ السلام کہہ رہے ہیں، ارے لوگوں جس رستے کی میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں میں خود اس پہ چل رہا ہوں کہ نہیں چل رہا؟ میں خود ایک رستہ منتخب کر کے اس پہ چل رہا ہوں اور تمہیں اس رستے پہ چلنے کا کہہ رہا ہوں۔ اگر ایسا صحیح نہ ہوتا میں خود اس پہ کیوں چلتا ہوتا؟
اب ہم کہیں جی تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھو، استاد طلبہ دیکھیں گے استاد خود پڑھتے ہیں کہ نہیں، ہم کہیں جی باوضو رہو ان سے، اور خود رہتے ہیں کہ نہیں، نوافل سنت موقدہ پوری پڑھو، خود پڑھتے ہیں کہ نہیں، ہمیں کہتے ہیں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرو، خود کرتے ہیں کہ نہیں؟ یقین مانیے جو اپنا اساتذہ کرام اس طرح کے اعمال میں لگے رہتے ہیں، ان سے منسلک طلباء وہ خود بخود اعمال سے جڑ جاتے ہیں۔ تو گیا ہم خود بھی اپنے اعمال کے مکلف ہیں، اور جو ہمارے ساتھ طلباء ہیں اس واسطے ہماری ذمہ داری اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ۔ تو یہ طلباء انہوں نے ہم سے سیکھنا ہے، انہوں نے ہمیں دیکھنا ہے۔ نہیں اس دن اسلام آباد میں مولانا فضل صاحب یہ اپنا فرما رہے تھے کہ اب نہیں آئیں گے قبروں سے اٹھ کے ہمارے بڑے، اب یوسف بن نوری نہیں آئیں گے، خواجہ خانو صاحب نہیں آئیں گے، اب ہم ہی ہیں سامنے۔ تو انہوں نے ہمیں دیکھنا ہے، اور ان کا جو مستقبل بننا ہے وہ ہمیں دیکھ کے بننا ہے۔ تو ہم اس حوالے سے کہ خود ہمیں ضرورت ہے، اور تو ہے کہ ہمیں یہ دیکھ رہے ہیں اور ان کو بنانا ضروری ہے۔ تو یہ چیز آ جائے تو اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے اپنی زندگی پر بھی، اور اپنے مطلب ہے کہ طلباء کی زندگی پر بھی، مدرسے کے ماحول پر بھی، ارد گرد کے ماحول پر بھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک محبوبیت مل جاتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے نا، اللہ تعالیٰ کو جو بندہ پسند آ جاتا ہے سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں جبریل امین کو بلا کے کہتا ہے، جبریل یہ سرگودا شہر کے فلاں علاقے کے فلاں گلی کے فلاں محلے میں جو فلاں مکان میں بندہ رہتا ہے نا، اس سے میری دوستی ہو گئی ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ پھر جبریل اس سے محبت کرنے لگتا ہے، پھر جبریل تمام آسمان کے فرشتوں کو بلا کے کہتا ہے، او سنو، وہ بندہ نہیں ہے، اس سے اللہ کا تعلق ہے، اللہ کی دوستی ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، تمام فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر تیسرے مرحلے میں وہ جبریل امین دنیا کے زمین کے فرشتوں کو یہ بات کہتا ہے، تو جو زمینی فرشتے ہیں وہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر چوتھے مرحلے میں جو مخلوق خدا ہے ان کے دل میں اس بندے کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ اور آج دیکھیں جو آدمی سچا ہے از خود لوگوں کے دل میں اس کی محبت آ جاتی ہے، وہ کچھ نہیں کہتا، وہ کچھ نہیں بولتا، محبت آ جاتی ہے۔ کس چیز کی؟ وہی محبوبیت ہے۔ اب ہمیں بھی یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو اس طرح کے لوگ ہیں ان میں میرا نام ہے کہ نہیں۔ ہمیں تو یہ سوچنے کا موقع نہیں ملتا، لیکن ہم تھوڑا سا وقت نکالیں، یہ ضروری ہے۔ ہم پڑھاتے بھی ہیں، ہمارا وقت درسگاہ میں بھی گزرتا ہے، طلباء کے ساتھ بھی گزرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا گیا؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، گویا کہ جب آپ اجتماعی کام سے فارغ ہوں تو انفرادی کام میں لگ کے تھکیں۔ جب آپ مخلوق کے ساتھ رابطے سے فارغ ہوں تو خالق کے ساتھ رابطے میں لگ کے تھکیں۔ تفسیر پڑھیں اس کی، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب فارغ ہو جائیں تو پھر تھکنا شروع ہو جائیں۔ جب فارغ تو ہوئے ہیں، فارغ ہونے کے بعد تو آرام کرنا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے سب نے کہ اصل میں یہ کہنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ آپ صرف مخلوق کے ساتھ رابطے میں نہ رہیں بلکہ خالق کے ساتھ بھی رابطے میں رہیں۔ تو ہم صرف اب یہ پڑھا دیا، اب یہ پڑھا دیا، اب یہ پڑھا دیا، تو اللہ کی طرف توجہ نہ کریں۔ تو کچھ وقت ہم رکھیں اپنی زندگی میں، چلو پڑھانے کا 1 گھنٹہ یہ رکھ لیں، 1 گھنٹہ چھوٹا کر لیں، 10 منٹ کا کر لیں، گھنٹہ ہوتا ہے نا، مرضی ہے جی۔ ہاں ہمارا گھنٹہ ہمارے اختیار میں ہے، کبھی ہمارا گھنٹہ پونے گھنٹے کا بھی ہوتا ہے، کبھی ہمارا گھنٹہ 60 منٹ کا ہوتا ہے، کبھی 50 کا ہوتا ہے، کبھی 40 کا ہوتا ہے نا، آدھا گھنٹے کا بھی گھنٹہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ گھنٹہ بھی ہم رکھیں، چھوٹا رکھ لیں، وقت ہم جو مرضی رکھیں، تو اس میں ہم دیکھیں کہ میرا معاملہ کیا ہے، میرا جذبہ کیا ہے، میری نیت کیا ہے، میں یہاں کیوں محنت کر رہا ہوں، کیا میرا مقصد ہے۔ اس طرح ہی ہم کر لیں، یقین کریں چند دنوں میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی، اور پھر ہم شیطان سے بھی بچ جائیں گے۔ مگر وہ پیچھے لگا ہوا ہے، وہ کرواتا ہے گناہ بھی، آپ کے سامنے حالات ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہم سب کی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو واقعہ لاہور میں پیش آیا، اس کے بعد میں نے کافی معلومات لیتا رہا، رابطے میں رہا۔ اس میں یہ اکثر لوگوں نے، بلکہ سب نے، جس کو میں نے سنا ہے، یہی کہا کہ علماء ایسے نہیں ہوتے، مفتی ایسے نہیں ہوتے، مدرسے والے ایسے نہیں ہوتے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہاں جی، اب مطلب ہے کہ ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ یقین کریں ہم اس سے نکل نہیں رہے ذہنی طور پر۔ یہ ایسے کیسے ہو گیا، کیسے ہو گیا؟ وہی شیطان پیچھے، کوئی وجہ نہیں ہے۔ میں نے معلومات دی ہیں وہاں لاہور سے ساری،
میں نے کہا ان کی بیوی شادی نہیں ہے، سب کچھ ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی، بس شیطان ہے، وہ آ سکتا ہے۔ اب وہ دیکھنے کو وہاں جمعیت کے نائب امین ضلع کے وفاق کے مسئول ہیں کتب کے، ایک مدرسے کے استاد حدیث ہیں، عمر 70 سال ہے، اور میں آپ کو بتاؤں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے درس کے ساتھی بھی ہیں۔ یہ بات باہر کرنے کی نہیں ہے، لوگ کہیں گے یہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھی نے ایسے کیا ہے۔ تو اس سے ہم وہ کیسے کہتے ہیں خبردار ہو جائیں، تبصرہ نہ کریں، تجزیہ نہ کریں، کوئی کہنا کہ تبصرہ مقصد نہیں ہے، صرف اپنے آپ کو بچانا ہے کہ اے اللہ اپنی کوئی کمی کوتاہی اللہ سے معافی مانگے، اور اللہ سے کہیں کہ اللہ بس ہمیں معاف کر دے، ہمیں بچانا۔ اب پتہ نہیں کیا انجام ہوتا ہے۔ کل تھا اخبار میں کہ ان کو عمر قید بھی ہو سکتی ہے اور 10 سال عمر کی سزا بھی ہو سکتی ہے، اور پوری قوتیں خرچ کر رہے ہیں ان کو سخت سے سخت اپنا سزا دینے پر۔ اور لوگوں کا یہ کہنا ہے، مجھے کیوں نے کہا ہے کہ جی بڑے حضرات بولتے کیوں نہیں؟ میں نے کہا وہ پہلے کب بولے ہیں؟ یونیورسٹی میں واقع وہ پہلے کبھی مولانا اپنے تک صاحب کیوں نہیں بولتے، مولانا فرما صاحب کیوں نہیں بولتے، فلاں کیوں نہیں بولتے؟ میں نے کہا یار وہ پہلے کب بولتے تھے؟ اب یہ اعتراض ہے کہ جب اوروں پہ ہو تو یہ بہت واویلا کرتے ہیں، جب اپنے پہ ہو تو پھر کچھ نہیں کہتے۔ میں نے کہا جو واویلا کرنے والے پہلے اب بھی کرتے ہیں، سن لو فلاں کو، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، سن لو فلاں کو، وہ تو اب بھی کہہ رہے ہیں۔ خیر بہرحال تو اس قسم کے واقعات ہیں تو آدمی اپنے آپ کو دیکھے، بس یہ کہ اللہ تعالی ہمیں محروم نہ کرے، اس راستے میں لگے رہیں اور نیت صحیح رکھیں، تو انشاءاللہ آگے مزے ہی مزے ہیں۔ بہت اونچا کام ہے، حقیقت ہے، اور حقیقت میں یہ وراثت نبوت ہے، یعنی حضور نے قرآن بھی پڑھایا ہے، سبحان اللہ، اور حضور سے حافظ بننے والوں میں صحابہ ہیں۔ آپ صحابہ کے تعارف میں پڑھتے ہیں، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ ہیں جو حضور کے زمانے میں حضور سے انہوں نے پورا قرآن پڑھا تھا، اور پھر حضور نے فرمایا کہ جس نے قرآن اس طریقے پہ پڑھنا ہو جس طرح مجھ پہ نازل ہوا ہے، وہ ابن مسعود کے طریقے پہ قرآن پڑھنا شروع کر دے۔ تو آپ نے دعوت بھی دی ہے، آپ نے علم بھی دیا ہے، سب کچھ آپ کے ساتھ منصوبہ ہے۔ اب ذرا یہ ہے کہ حصے بن گئے ہیں، کمزور لوگ ہیں، سارے کام نہیں کر سکتے، کسی نے قرآن سنبھال لیا، کسی نے قرآن کے معنی سنبھال لیے، کسی نے قرآن کا تزکیہ وہ سنبھال لیا، کوئی نبی کی دعوت کو لے کے چل پڑا، یہ سارے کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چونکہ سبحان اللہ جامع الصفات ہیں، تمام کام آپ کے ہیں۔ تو جو کام بھی آدمی کر لے حسن نیت کے ساتھ، اور یہ جو کام ہے یہی والا امر بالمعروف ہے یا علم دین سے آگاہ کرنا ہے، اس میں تو لوگوں کا فائدہ۔ علماء نے لکھا ہے نا کہ موت العالم موت العالم، کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ اس عالم کی موت عالم کی موت ہے جس عالم کی زندگی عالم کے لیے ہے۔ اگر کسی کی زندگی ذاتی ہے، وہ اپنی بیوی کا شوہر اور بچوں کا باپ بن کے گزارتا ہے زندگی، وہ عالم کے لیے نہیں گزارتا، تو ایسے عالم کی موت عالم کی موت نہیں ہے۔ یعنی اس عالم سے ایک پورا عالم سیراب ہو رہا تھا، وہ عالم محلے کا ہو، وہ عالم گاؤں کا ہو، وہ عالم شہر کا ہو، وہ عالم ملک کا ہو، وہ عالم دنیا کا ہو۔ جب اس سے پورا عالم مستفید ہو رہا تھا، اب یہ دنیا سے گیا ہے تو گویا اس کا جو استفادہ ہے وہ ختم ہو گیا، ان کا افادہ ختم ہو گیا، اب گویا اس ایک کی موت نہیں، سب کی موت ہے۔ اس طرح سے ہمیں اپنے متعلقین کو بھی اپنے عمل سے اور قول سے آگاہ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، یعنی اور ہمیں درست راستے پر چلنے کی اور کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ میں سے کسی نے کچھ فرمانا ہو تو ہم بھی سنیں گے۔ مطلب مذاکرے کا معنی بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک کہے اور دوسرا سنے، پھر دوسرا کہے، پھر پہلا سنے۔ اللہ تعالیٰ خاص فضل فرمائے، کرم فرمائے۔ یہ جو کہتے ہیں نا جماعت والے کہ جی جس میں ڈرنے کا لفظ بولتے ہیں، کرتے رہو ڈرتے رہو، یہ بہت اچھا اصول ہے، کرتے رہو ڈرتے رہو، کرنا بھی نہیں چھوڑنا اور ڈرنا بھی نہیں چھوڑنا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ جی، تعارف ان کا ہو جائے۔